نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 26۔ ترجمہ: اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تمہاری طرف لباس اتارا جو تمہاری شرم کی چیزیں چھپاتا ہے اور زینت کا ذریعہ ہے، اور تقویٰ کا لباس ہی بہترین لباس ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 26 میں ہمیں لباس کے بارے میں بتایا ہے۔ سب سے پہلے جو لفظ آیا ہے لباسی یواری سوآتکم وریشا، یہ الفاظ لباس کے لیے استعمال ہوئے ہیں، جس کے معنی ہے کہ ایک آپ پر لباس اتارا جو کہ آپ کی شرم کی چیزیں چھپائے، اور وریشا کا لفظ استعمال کیا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں زینت کے، وقار، زینت، ڈریس اپ ہونا، اچھا لگنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فطری طور پر لباس پہننے کے عمل کو الہام کر دیا ہے۔ انسان فطری طور پر اپنے آپ کو ڈھانپنا چاہتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ ہمارے لیے بہترین لباس کون سا ہے؟ تقویٰ کا لباس ہے۔ تقویٰ کا لباس اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات بتائے ہیں کہ لباس پہننا ہے۔ لباس اللہ تعالیٰ نے اتارنے کے معنی یہاں پر یہ آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات بتا دیے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف ہمیں ڈائریکٹ کیا ہے، ڈائریکشن عطا فرمائی ہے کہ ہمیں کس طرح سے اپنے جسم کو چھپانا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ اگلی آیت میں، آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ خبردار بھی فرما رہے ہیں شیطان کے فتنوں سے، کہ کس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے ان کے لباس اتروا دیے اور ان پر ان کی شرمگاہوں کو ظاہر کر دیا اور ان کو جنت سے نکلوا دیا، اور شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھ رہے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ رہے، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ان لوگوں کا دوست رکھا ہے جو ایمان والے نہیں۔ استغفر اللہ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی طرف توجہ کو مرکوز کیا ہے۔ ایک تو خبردار فرمایا ہے کہ شیطان کے فتنے سے بچیں، کہ وہ ایسا نہ کرے کہ آپ سے آپ کے لباس بھی اتروا دے، جیسا کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے ساتھ کیا۔ دوسری بات یہاں پر یہ بیان فرمائی جا رہی ہے کہ وہ شیطان آپ کو وہاں سے دیکھ رہا ہے جہاں سے آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ اب شیطان ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے، لیکن ہم تو اس کو نہیں دیکھ پا رہے نا، تو اس کے بارے میں خبردار کیا جا رہا ہے کہ شیطان ہمیں اس جگہ سے دیکھ رہا ہے، اور شیطان موسٹلی ان جگہوں سے دیکھتا ہے جو شر والی ہوں، ان لوگوں پر زیادہ فوکس کرتا ہے جو ناپاکی کی طرف ہوں، ناپاک رہیں۔ جو انسان وضو میں رہے، جو انسان عبادات میں رہے، اس کے اوپر شیطان کا وسوسہ کم ہوتا ہے، فتنہ کم ڈلتا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں تو اس کی بڑی چھوٹی سی مثال ہے کہ واش روم جانے کے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بڑی خوبصورت دعا سکھائی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں تمام جنات سے، نر اور مادہ دونوں قسم کے شر والے جنات سے پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں۔ تو ہمیں ہر چیز کے لیے ڈائریکشن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دی، اور قرآن سے بھی ہمیں ہر چیز کا احکام کا پتہ چل گیا۔ اس لیے ڈائریکشن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دی، اور قرآن سے بھی ہمیں ہر چیز کا احکام کا پتہ چل گیا۔ اسی طرح جب ہم لباس پہنیں تو ہمیں ضرور لباس پہننے کی دعا پڑھنی چاہیے، جو کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ ترمذی شریف میں ہے 3428، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا
اور میری طاقت و قوت کے بغیر مجھے عنایت فرمایا۔ لباس التقویٰ کو اپنائیں، دعا کریں، دعا میں یاد رکھیں، اور یہ دعا آپ کو کبھی بھی محروم نہیں رہنے دے گی۔